کمال کر دیا میرے شعر، کمال کر دیا۔ آج تو نے جتنی بڑی خوشی مجھے دی ہے اتنی تو کبھی مجھے کسی نے نہیں دی۔ یہ جو آج تم نے کیا ہے نا، میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی۔ وقار شیرازی کا بس نہیں چلا تھا کہ پورے میر پور میں مٹھائی بٹوا دیتا۔ جب سے انہوں نے نیوز دیکھی تھی دل خوشی سے ناچ رہا تھا، مگر جیسے اپنے بیٹے سرشار کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے جھومتے گویا عاطف نے بھی خوشی سے اپنے بھائی کو دیکھا، جبکہ جمال بھی وہیں بیٹھا مسکرایا تھا۔ یہ جمال سرشار کا بھائی ہے۔ بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جمال شاہ کی اور برہان شاہ کی لڑائی ہوئی ہے؟ جمال نے اپنے بھائی کو دیکھتے قریب آتے پوچھا تو وہ کہہ لگاتے خوشی سے صوفے پر براجمان ہوا تو باقی سب بھی بیٹھے وہاں۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ وقار شیرازی نے بھی دل میں آئے سوال پوچھا۔ بابا سے مجھے ایسے پتہ چلا کہ جب برہان شاہ کے آدمی جمال شاہ کو سر پر پھینک کر کے، تبھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھے تو سرشار نے شروع سے سب کچھ بیان کیا، جب وہ جمال سے ملا اور کیسے اس نے اس کا پیچھا کیا وغیرہ۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ جمال شاہ برہان شاہ میں جب میں نے برہان شاہ کی گاڑیاں فارم ہاؤس میں جاتی دیکھی تو سوچا تھا کہ شاید جمال شاہ برہان شاہ سے ایسے ہی ملنے گیا ہوگا۔ تب میں آنے والا تھا کہ اچانک سے گیٹ کھلا اور کچھ گارڈ نے جمال کو اٹھاتے سڑک کے دوسری پار پھینکا۔ میں تو حیران ہوں کہ جیسے وہ لوگ کہ میں نے جمال شاہ کو اٹھا ہسپتال کے، جبکہ ساتھ ہی میڈیا کو بھی فون گھمایا۔ سرشار تفصیلی بتاتے ہلکے سے مسکرایا تو وقار شیرازی نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برہان شاہ کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی جمال شاہ کو ہوش آئے گا وہ بھی میڈیا کو اپنا بیان دے گا، پھر برہان شاہ کی کرسی تو گے۔ سرشار نے آگے کیسے ہوتے اپنے باپ کو مزید ہوش کیا تو وہ سب ایک ساتھ ہوش ہوتے کہہ کے لگا گے، برہان شاہ کتنی بار کہا تھا کہ جب ایسے کسی سے لڑائی کرنی ہوئی تو گھر پر بلوا کر نہیں مارنا، بلکہ کسی باہر ایسی جگہ پر کام کرنا جہاں کسی کے دیکھنے کا ڈر نہ ہو۔ لیکن دیکھو تمہاری ایک غلطی نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اب میڈیا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ صفدر شاہ برہان کے پیچھے گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے بولے تو سلطان شاہ نے گورتے اس کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ برہان جو گھر میں داخل ہوتے آرام سے ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا، خاموشی سے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو ٹیشو لیتے صاف کرنا شروع ہوا۔ آیت جو اوپر روم میں تھی باہر شور کی آواز سن اوپر سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہی نیچے دیکھنے لگی۔ وہ سب کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ سب بڑے یہاں ایسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صوفے کی طرف نظر گئی وہ ایڑیوں کے بل تھوڑا اونچا ہوتے صوفے پر بیٹھے برہان کو دیکھنے کی کوشش میں لگی، جس کے آگے سب ایک ہجوم کی طرح کھڑے تھے، جیسے وہ کوئی شہد کی مکھی کا چھتا ہو اور وہ سب اس پر بیٹھنے کو سوار۔ صفدر تم کچھ پل کے لیے خاموش ہو سکتے ہو؟ سلطان شاہ صفدر کو ایک بار پھر منہ کھولتے دیکھ ٹوکتے سپاٹ انداز میں بولے تو صفدر لب بیٹے خاموشی سے صوفے پر ایک طرف ہوتے بیٹھا۔ ایسے ہی صفدر شاہ برہان کے سامنے سے ہٹتے گئے۔ آیت جو اوپر کھڑی کوشش کر رہی تھی برہان کو ایک نظر دیکھنے کی، صفدر کے سامنے سے ہٹنے پر برہان کو دیکھ حیرانگی سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ماتھے پر سے کتنا خون نکل چکا تھا، وہی خون اس کے چہرے کو لال کرتے اس کی سفید شرٹ کو بھی لال بتاتے اس کی فکر میں اضافہ کر گیا۔ وہ ڈری تھی، اس کو برہان کی بے حد فکر ہوئی۔ وہ سامنے تھا، اس کے لیے بچا کر بھی ابھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ بھاگ اس کے پاس ہے اور اس کے ماتھے کو صاف کرتے اس کے زخموں کو مرہم لگائے۔ سہان جو ایک طرف خاموشی سے کڑے برہان کی ہر کارروائی کو نوٹ کر رہا تھا، اچانک سے میسج کی بھی پابند سے برہان سے ہٹاتے فون پر کر گیا، شاہ برہان کے ماتھے سے خون صاف کر اس کی پٹی کرو، دیکھو کتنا خون بہہ گیا ہے، اس کے ہاتھ پر بھی تم ٹھیک سے پٹی کرو۔ جیسے سہان نے میسج دیکھا تو فوراً سے نظریں اوپر کی طرف اٹھی۔ وہ سیڑھیوں سے تھوڑے فاصلے پر ریلنگ پر ہاتھ رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سہان نے آنکھوں سے اس کو جواب پاس کیا اور ہاشم سے فرسٹ ایڈ باکس لیتے برہان کے سامنے پڑے ٹیبل پر بیٹھا، یوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے موجود تھے۔ سہان نے آرام سے باکس اوپن کرتے روئی نکالی تھی، مگر جیسے وہ تھوڑا سا برہان کے مزید قریب ہوا وہ سمجھ گیا کہ برہان پی کر آیا تھا۔ سہان نے ایک لمبا سانس بھرا تھا اور خاموشی سے اس کے ماتھے کو صاف کرنا شروع کیا۔ سلطان شاہ جو ٹہلے تھے تھک کر برہان کے بالکل ساتھ براجمان ہوئے۔ سہان نے اچھے سے برہان کے ماتھے کو صاف کرتے پٹی کی۔
پھر لگے ہاتھ ہی بہان کے ہاتھ پر بھی پٹی کی۔ وہ اٹھتے کھڑا ہوا تھا۔ اکرام بھی بہان کی طرف لپکے، شاہ تم نے شراب پی؟ جیسے ہی سلطان شاہ برہان کے ہمراہ بیٹھے اس کے پاس آتی مہک کو محسوس کرتے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ویسے خاموش بیٹھے نظریں نیچے جھکائے فون کو دیکھنے لگا جس پر عماد کا میسج آیا تھا۔ برہان ابھی وہ میسج دیکھتا کہ سلمان شاہ کی آواز سن وہ ایک دم کھڑا ہوا، جبکہ باقی سب نے بھی نظریں دروازے کی طرف ماحوظ کی۔ پاپا وہ ان کو دیکھ حیران ہوا تھا، جبکہ خود کو نارمل کرتے ان سے ملا جو زور سے اس کو پکڑے خود میں بے سکون محسوس کرنے لگے تھے۔ پاپا ریلیکس، میں بالکل ٹھیک۔ برہان ان کو اتنا پریشان دیکھ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ ایسا کیا ہوا جو تم نے جمال کو اتنے برے طریقے سے مارا؟ ابھی میں ہسپتال سے آ رہا ہوں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلم بہت غصے میں تھا۔ سلمان شاہ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ سنجیدگی سے بولے تو برہان نے نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ پاپا میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ برہان دو ٹوک بولتے واپس سے صوفے پر بیٹھتے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ لیکن ٹھیک ہے شاہ۔ اس سے پہلے سلمان شاہ لیکن سے آگے کچھ بولتے کہ سلطان ہاتھ سے ان کو خاموش کرواتے۔ برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کیونکہ وہ اپنی نیلی آنکھیں کھول ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹیک ابھی بھی ویسے ہی صوفے سے لگائے ہوئے تھا۔ تم ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے اس کو ایسے مرنے کے لیے سڑک پر کیوں چھوڑا؟ سلطان شاہ کو اگر کوئی بات پریشان کر رہی تھی تو صرف یہ تھی۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا برہان میں ایسا بھی کوئی بیوقوف پن ہو سکتا ہے کہ سوچے بنا ہی اس کو سرعام باہر پھینک دیا۔ ایک بار بھی سوچا نہیں کہ اس ایک غلطی سے اس کا سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ شاہ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کوئی اور نہیں تمہارا اپنا کزن تھا؟ ایسے تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا بیٹا، جیسے تم نے جمال کے ساتھ کیا۔ سلطان شاہ اپنا سوال کرتے خاموش ہوئے تھے کہ اکرام ٹیبل پر برہان کے سامنے بیٹھے سمجھانے والے لہجے سے بولے۔ برہان نے غور سے اکرام کو دیکھا تھا۔ وہ ٹیک چھوڑ ان کے سامنے ہوا۔ ماموں آپ جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہوگا؟ یا سمجھے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دشمن پر ترس کھا لیتے ہوں گے، لیکن ابھی یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہی جہاں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیش رہتے تھے۔ بہت بدل گئی ہے یہ دنیا، کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں اب، کوئی دشمن نہ بھی ہو، کوئی ایک دوسرے کا۔ پھر کئی لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ چھوٹی سی بات پر قتل کر دیتے ہیں۔ وقت بدل گیا، کوئی کسی سے نہیں ڈرتا۔ بھول جائیے کہ وہ میرا کزن ہے۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ وہ مر بھی جاتا تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا، چہرہ پھر سے غصے سے لال ہوا تھا۔ جمال شاہ کی باتیں یاد آئی تھی، اور رہی بات یہ کہ مجھے میڈیا کو کیا بولنا ہے تو میں وہ سوچ لوں گا اور ان کو خاموش بھی کروا دوں گا۔ آپ سب بے فکر رہیے۔ برہان نے دو ٹوک کہتے بات ختم کی تو سلطان شاہ اس کی بے نیازی دیکھ ہلکے سے مسکرائے۔ ٹھیک ہے، اگر برہان بول رہا ہے تو وہ سب کچھ سنبھالے گا، ایسے کرو پھر آرام۔ پھر اکرام تم اور سرحان سلمان کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا میڈیا کو کوئی بھی بڑی نیوز ملے کہ یہاں خاندان والے اکٹھے ہوئے تھے، باقی میں 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ سلطان شاہ نے ویسے ہی بیٹھے صاحب کو ایک نظر دیکھ حکم دیا تو صفدر شاہ وہاں سے اٹھتے گئے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اکرام نے غور سے برہان کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ خاموشی سے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اکرام اٹھے تھے اور سرحان تک آئے تھے کہ برہان بھی اٹھا تھا۔ سرحان اور اکرام تک آیا تھا۔ میرے خیال میں ماموں آپ کو آیت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ جیسے برہان نے یہ کہا، آیت جو اوپر ہی کھڑی ہوئی خود کو قسمت پر رو رہی تھی بے روحی سے اس کو دیکھتے قدم روم کی طرف بڑھائے۔ شاہ تم نے شراب پی ہے؟ جیسے سلطان شاہ کے بولے یہ الفاظ زیادہ آیت کے رونے میں تیزی آئی۔ یہ حرام چیزوں کو بھی منہ لگاتا ہے، میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں سوچا؟ کیوں اللہ جی ایک شرابی میری زندگی میں لکھ دیا؟ کیا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا مجھے برہان کے روم میں دی؟ آیت کا دل جیسے پھر سے بڑا تھا۔ وہ خود سے بولتے غصے سے اٹھے، بیگ لیتے کپڑے ڈالنا شروع ہی۔ کیوں آیت کیوں جائے گی؟ اس سے پہلے اکرام کچھ بولتے کہ سلمان شاہ پوچھتے قریب آئے، اس لیے پاپا کہ ابھی یہاں کچھ ٹھیک نہیں، سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے، اسی لیے چاہتا ہوں وہ کچھ وقت کے لیے وہاں چلی جائے۔ برہان نے تحمل سے جواب دیتے بات ختم کی
تو سب نے برہان کی بات سے اتفاق رکھا، خاموش ہوئے۔ یار ویسے جو بھی ہوا کچھ ایسا نہیں لگا مجھے۔ حسن جو ہمار کو دیکھ رہا تھا ایک دم سے منہ بناتے بولا، تو برہان والے معاملے پر بول رہا ہے؟ سمار جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا منہ بند کرتے سنجیدہ ہوا۔ ہاں۔ وہ سرسی سے اس کو دیکھ گویا وہ ہم بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ضرور کچھ برا ہوا ہوگا جو ایسے برہان نے اس کو مار پھینک دیا۔ سمارٹ واپس ایک منہ اوپن کرتے دھیرے سے بولا، چلو اس جمال شاہ کی صفائی تو کر دی۔ برہان نے علی جو آذر کو سامنے سے آتا دیکھ چکا تھا بولتے چھپا، اس کی صفائی ہونی ہی تھی، وہ اسی لائق تھا۔ زہر جو علی کی بات سن چکا تھا پاس بیٹھتے اپنا خیال بتا گیا۔ زہر نیوز سنی تم نے؟ ایان جو روم سے باہر آیا تھا کہ زہر کو بیٹھے دیکھ وہ وہیں چلتے قریب آتے پوچھ گیا، نہیں کیوں، اب کیا ہوا؟ کہیں برہان نے قبول تو نہیں کر لیا کہ اس نے ہی جمال کو مارا تھا؟ زہر جو پرسکون سا ہوتے بیٹھا تھا بیٹھے سے ایک دم کھڑا ہوا، نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ برہان کے میڈیا میں کچھ بھی بولنے سے پہلے جمال نے ہوش میں آتے ہی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس کی لڑائی برہان سے نہیں ہوئی بلکہ کوئی انجان لوگوں نے اس کو مارا وہاں فارم ہاؤس کے باہر پھینک دیا تھا۔ آیا نے جیسے یہ بتایا سب حیران ہو، جبکہ زہر کو تو ساکت ہی کر گئی یہ بات، اس نے ایسے کیوں کیا؟ زہر نے ایان کو دیکھتے پوچھا، کیا پتہ وہ سچ میں بدل گیا ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہوں۔ ایان نے اپنا خیال ظاہر کیا، مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا، ضرور کوئی تو مقصد ہے اس کا۔ زہر نے سوچتے ایان سے کہا، تو وہ بھی شاید کل سوچتے شاہ نے اچکا کہ تم سب کو نیوز ملی؟ آج اسد حسن لوگوں کو دیکھ ان کے ٹیبل کے قریب آئے تو سب لڑکوں نے ایک اس کو دیکھا، کہ تم سب نے بھی نیوز پر دیکھ لیا؟ سمار نے ایسے پوچھا جیسے وہ نیوز سن نہیں سکتی۔ نیوز پر؟ سیمی نے غور سے سب کو دیکھا تھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا کوئی ٹرمپ ہے جس کی نیوز ہم لوگوں نے ٹی وی پر دیکھنی تھی؟ آشی پہ باقی سے بولتے خاموش ہوئی۔ ایک منٹ تم لوگ کیا بات کری؟ آیا نے بات کو بگڑتے دیکھ جلدی سے پوچھا۔ ایمان اور احمد پاکستان پہنچ گئے، ہم اس نیوز کی بات کر رہے تھے۔ آشی اب کے نرمی سے بولتے سب کو بتا دی، کیا سچ میں؟ حسن ایمان کا سن ہوش ہوا تھا جبکہ سر بھی مسکرایا تھا۔ ضرور برہان کے لیے احمد باغا چلا ہے، سمار نے اپنا اندازہ لگاتے سب کو آگاہ کیا۔ ہمیں بھی پتہ ہے وہ اپنے دوست کے لیے باغا چلا ہے، لیکن کیا وہ سیدھے میر پور چلے گئے؟ حسن سمار کو جواب دیتے اب کے سب لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایمان کا فون تھا، اس نے بتایا وہ ابھی نمرین آپی کے گھر پر اور احمد ایمان کو وہاں چھوڑ میر پور کے لیے نکل گیا ہے۔ سارا نے تفصیل سے بتایا، چلو چلے یار، ایمان سے ملنے کے لیے میں اور انتظار نہیں کر سکتے۔ آشی تو اچھلنے لگی تھی، تب یہ سب لوگ لڑکیوں کے ساتھ ہی یونٹ سے نکلے تھے۔ بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہمارے نالائق بیٹے نے کیا کیا؟ اسلم شاہ کا پارا جیسے ہائی ہوا تھا، فیصل شاہ بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ بھائی بہت اچھا موقع ملا تھا، برہان اس سے ختم ہو سکتا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی اتنی مار کھا کر بھی جمال کیسے برہان کو بچا سکتا تھا۔ میں اس برہان شاہ کو ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں، اس نے میرے اکلوتے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، میرے بیٹے کے ہر زخم کا بدلہ لوں گا میں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیا ہو گیا جو جمال اتنا بدل گیا ہے۔ پہلے تو وہ ایسا نہیں تھا، جب سے لندن سے آیا تب سے وہ مجھے میرے پہلے جیسے بیٹے کا عکس نہیں لگتا۔ اسلم شاہ غصے سے اپنے دل کے براز اپنے بھائی کو سنا رہے تھے اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھے۔ کوئی بات نہیں اسلم شاہ، جو کیا جمال نے بالکل اچھا کیا، میں تو خود جمال کا ساتھ کرنے کے لیے بولنے والا تھا کہ وہ خود ہی پہلے سب کچھ بول گیا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ لڑائی کس بات پر ہو کہ ایسا تو نہیں ساری لڑائی کی وجہ کرام کی بیٹی ہو، کہ برہان جانتا تو نہیں جمال کی نظر اس کی بیوی پر ہے؟ فیصل شاہ کو اس بات کی توڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ کوئی بھی جواب ان کے پاس نہ تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، میڈیا میں بھی بات ختم ہو چکی تھی، جمال کے ایک بیان سے سلطان شاہ لوگ بھی واپس آ چکے تھے، زندگی میں سب واپس سے ویسے ہی اپنے کام میں بزی ہو گئے، مگر برہان شاہ کی زندگی جیسے وہیں رکی تھی۔ وہ جمال شاہ، اس کی محبت، لڑائی جھگڑا سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن اگر کچھ یاد تھا تو آج اس کی بیٹ ہوئی، اس کی کڑوی باتیں۔ برہان چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا محبت نے اس کو کیا دیا تھا، صرف درد، تکلیف، سکون بھی کہیں کھو گیا تھا۔ جب سے وہ اس محبت میں پڑا تھا 2 دن سے وہ
اندھا دھند شراب پیتا خود کو جیسے ختم کرنے کی چاہ میں آ چکا تھا۔ محبت سے وہ ہار رہا تھا۔ دو دن کی طرح آج بھی وہ 2 دن کی طرح آج بھی اسی جگہ پر بیٹھا جس جگہ اس کی ملاقات کسی بزرگ سے ہوئی تھی۔ برہان کی نیلی آنکھیں شراب پینے کی وجہ سے کبھی بند ہوتی تو کبھی وہ جھٹکے سے پوری کھولے سامنے موجود کھائی کو دیکھتا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے مٹی پر بیٹھا آیت کا ہی سوچ رہا تھا۔ برہان کو آیت کے سب الفاظ کسی فلم کی طرح سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے انداز، لہجہ، تم تڑپتے رہ جاؤ گے لیکن میں کبھی تم سے محبت نہیں کروں گی۔ آیت کے یہ الفاظ یاد آتے جیسے خوف کا ڈر دے گئے تھے برہان شاہ کو۔ وقت دو اس کو، اوپر والے رب پر سب چھوڑ دو، برائی کو چھوڑ نیکی کی راہ پر چلو، دیکھنا پھر کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ابھی اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی کہ ایک آواز سن تیزی سے اپنے ساتھ بیٹھے بزرگ کو دیکھا تھا۔ میں نہیں کر پا رہا، شاید میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس لیے جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، اوپر والا اس کے ہاتھوں ہی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ برہان درد سے چور لہجے میں گویا ہوا تو بزرگ ہلکے سے مسکرایا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بہت چاہتا ہوں اس کو، اور وہ جانتی ہے کہ میں اس کے بنا ایک پل بھی اکیلے رہنے کا تصور نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ مجھ سے دور بھاگتی ہے۔ کیا کروں اگر مجھے اس کو دیکھ بے انتہا محبت ہو گئی ہے؟ میرا خود کا دل پر کوئی اختیار نہیں رہا، اگر ہوتا تو کبھی بھی شاید کسی کو اپنے قریب آنے نہ دیتا۔ میں نے تو سنا تھا۔ برہان بولتے خاموش سا ہوا تھا۔ بزرگ نے پلکیں اٹھاتے اس کے درد سے بڑے چہرے کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ برہان نے اب کے بولتے بزرگ کی آنکھوں میں دیکھا کہ اجنبی لوگ بھی نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھتے ایک سانس بن جاتے ہیں، تو پھر میرے اور اس کے درمیان نکاح ہونے کے باوجود وہ رشتہ کیوں نہیں بن سکا؟ برہان کی آنکھیں درد سے بھیگی تھی۔ محبت نے اب رنگ شروع کر دیا تھا۔ محبت احساس نہیں ہوتی، وقت برہان کو بتا رہا تھا اور وہ انجان سا درد کو برداشت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں نکاح جیسے پاک رشتے سے دو لوگوں میں حد سے اوپر والا محبت ڈال دیتا ہے، تو پھر اوپر والا اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالنا کیسے بھول گیا؟ یہ کہتے برہان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ اس کا حال بتا گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ نکاح کے بعد ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں غلط تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب سچ ہو رہا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، کبھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گی، مجھے ایسے ہی جینا ہوگا، اس کی نفرت کو برداشت کرنا ہوگا۔ میں اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ نکاح جیسے پاک رشتے میں ہم ایک ساتھ باندھ تو گئے، مگر نکاح کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی بھی رشتہ نہ رہا۔ ایسے لگتا ہے اس نکاح سے بہتر تو یہی تھا جب وہ مجھ سے بات تو کرتی تھی، اب تو وہ بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ بچپن کی نادانی کو اس نے دل میں وہ مقام دے دیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس مقام کو گرا نہیں پا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی نفرت کو ختم کر دوں گا اپنی محبت سے، مگر اب لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کبھی اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ میں برہان شاہ، وہ پل میں لڑکھڑاتے کھڑا ہوتے چیخا تھا، کبھی کسی سے ہار نہیں سکتا تھا، لیکن آج محبت سے ہار گیا میں۔ وہ منہ کے بل چیخا تھا کہ سنسان جگہ پر اس کی آواز 400 گونجتے واپس سے اس کو سنائی دے رہی تھی۔ میں کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لڑکھڑاتے نیچے بزرگ کے قریب گرا تھا۔ بزرگ نے اس کو تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب بھی وہ تکلیف میں ہوتی ہے وجہ میں بن جاتا ہوں، وہ میری وجہ سے روتی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس کے دل میں میرے سوا کوئی اور ہو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ صرف میری رہے گی، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کیا ہوا؟ برہان ہلکے سے کرب سے مسکرایا تھا۔ نکاح میں رہنے والی تو میری ہے نا؟ بزرگ اس کے آخری بات سن ہلکے سے ویسے ہی مسکرایا جیسے برہان نے کیا تھا۔ اس کو کچھ وقت اس کے حال پر چھوڑ دو بیٹا، اور اللہ پر یقین رکھو، وہ جو کرتا ہے بہتر کے لیے ہی کرتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا، اس کی ذات بہت بڑی ہے، بس تم سچے دل سے رب کی طرف قدم بڑھاؤ۔ بزرگ نے برہان کے سر پر ہاتھ پھیر اس کی آنکھیں بند کی تھی۔ برہان کو جیسے سکون ملا تھا یہ کبھی بھی اپنے بازو سے نہ اتارنا۔ وہ ایک تویز برہان کے بازو پر باندھتے ہلکے سے بولے، جو برہان نے بالکل بھی نہیں سنا تھا۔ جی سائیں،
آپ نے مجھے یاد کیا۔ خادم سر جھکائے سہان کے پاس آیا تھا۔ سہان نے خادم کو دیکھا تھا۔ سہان ابھی بھی میر پور میں تھا۔ برہان کے لیے کتنی بار سہان نے برہان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن برہان نے ایک بار بھی سہان سے بیٹھ کر بات کرنی نہیں چاہی۔ سہان اس کو اپنے ساتھ لاہور لے جانا چاہتا تھا کیونکہ حور سے وعدہ تھا، مگر برہان نے جانے سے ہر بار انکار کیا تو سہان نے بھی طے کیا تھا کہ وہ تب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک وہ برہان کو میرے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ آج مجھے سب کچھ سچ سچ سنا کیا ہوا تھا اس دن فارم ہاؤس میں۔ جمال کو برہان نے کیوں مارا تھا؟ سہان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو خوف میں نظر آنا شروع ہوا تھا۔ سائیں معافی، لیکن میں برہان سائیں کی کوئی بھی بات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ خادم نے ویسے ہی نظریں جھکائے ادب سے سہان کو غصہ دلوایا۔ خادم اس سے پہلے سہان کچھ بولتا کہ ہاشم نے پکارتے جیسے اس کو سہان سے بچایا تھا۔ باس آگے ہے، جلدی سے کھانا گرم کر ان کے روم میں لے کر آنا۔ ہاشم نے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کرتے سہان کا دھیان بھی گیٹ کی طرف گیا۔ برہان اس سے پہلے وہ نیچے گرتا کہ سہان نے تیزی سے اس کو پکڑتے گرنے سے بچایا۔ برہان نے نشے سے چور نیلی آنکھوں کو پورا کھولتے سہان کو دیکھا جو اس کے بالکل سامنے موجود تھا۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ برہان سہان کو غور سے دیکھتے نارمل انداز میں گویا ہوا۔ سہان اس کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ وہ نشے میں تھا لیکن پھر بھی اندازہ اپنا لہجہ بھولتا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں جاتے۔ سہان نے بھی دھیرے سے بولے اس کو چھوڑا تھا۔ وہ چلتے آرام سے صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹا۔ سہان تھوڑے سے فاصلے پر براجمان ہوا تھا۔ حور سے بات کی؟ سہان نے فون کو دیکھتے برہان سے پوچھا جو خاموش نظروں سے اوپر چھت کو گھورنے لگا تھا۔ کی تھی اپنی شہزادی سے بات، ویسے ہی بچوں کی طرح پریشان ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا اس کو۔ برہان کے چہرے پر حور کے ذکر سے مسکراہٹ آئی تھی۔ سہان نے سرسری سا برہان کو دیکھا۔ مجھے پتہ ہے اگر میرے ماں باپ کے بعد کوئی محبت کرتا ہے تو میری حور میری شہزادی ہے۔ برہان نے قرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ برہان کیا پریشانی ہے؟ سہان اپنی جگہ سے کھسک کر تھوڑا سا برہان کے قریب ہوا جیسے وہ دونوں کوئی اچھے دوست۔ برہان چونکا تھا جبکہ سہان کے قریب آنے سے وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ سہان کو بھی برہان کے چہرے پر کچھ درد محسوس ہوا۔ کوئی بھی تو پریشانی نہیں، اب تو سب کچھ بہت ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ برہان ایک دم سے نارمل ہوا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا درد کبھی کسی کو یہاں ہونے نہیں دیتا تھا۔ ابھی سہان کے ایسے دیکھنے پوچھنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی حالت کافی خراب نظر آ رہی، اسی لیے پل میں اپنی چال بدلے وہ سہان کی طرف پلٹا۔ سہان جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ برہان کو ایسے دیکھ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ دیکھو جان، ابھی سہان کچھ بولتا کہ اچانک سے آواز سے انہوں دونوں کی نظریں گر پڑ گئی۔ حور! سہان سامنے سے دیکھ دل میں بڑبڑایا تو برہان بھی حور کو دیکھ شاکڈ ہوا، جبکہ حور بھیگی پلکوں سے بھاگتے برہان کے گلے لگی تھی۔ برہان نے ایک نگاہ سہان پر ڈالی تھی جو برہان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور تم اکیلی ہی ہو؟ برہان نے اس کو ویسے ہی گلے سے لگائے پوچھ فکر سے شانوں سے پکڑے سامنے کر گیا۔ حور نے غور سے برہان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بدبو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ برہان نے پی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھ آنکھیں بڑی تھی اور وہ بنا جواب دی اس کے گلے لگی۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ میرے لیے کیا ہو؟ جانتے ہو آپ کی شہزادی کتنا ڈر گئی تھی؟ وہ روتے مشکل سے بول پائی تو برہان کے لب سے سن ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کیوں نہیں میرے بارے میں سوچا جیسے پہلے ہمیشہ سوچتے تھے؟ وہ روٹے انداز میں بولتے برہان سے الگ ہوئی تھی جبکہ اب چہرہ بھی پھیرا تھا۔ سہان نے غور سے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا تھا جو اب وہ سہان کی طرف کیے ہوئے کھڑی اپنے آنسو صاف کرتے اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کی۔ برہان نے جلدی سے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ میری بہن کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو بہت تڑپا تھا، جبکہ بنا دیکھے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایم سوری، کہ اس بار لڑنے سے پہلے تمہارے بارے میں سوچا نہیں۔ برہان نے تیزی سے کانوں کو ہاتھ لگایا تو برہان کو دیکھ حور اور سہان کے چہرے مسکرائے۔ حور برہان کے لیے بہن کا مقام رکھتی ہے اور میں نے ان کو لے کر کتنا غلط سوچا تھا۔ سہان دل میں یاد کرتے گویا ویسے میں نے سوچا تھا کہ اب تمہارے پاس تمہارا شوہر ہے تو پھر میں ہوں یا نہیں؟ جان پلیز۔ وہ چیخ تھی کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ چاہے میری زندگی میں سب کچھ بدل جائے لیکن آپ کا مقام جو ہے میرے دل میں وہ کبھی کسی کا میرے دل میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے میری زندگی میرے بھائی کے بنا ادھوری ہے۔
وہ زندگی ہی کیا جس میں حور شاہ کی جان اس کے ساتھ نہ ہو۔ اب کی حور نے بولتے پیار سے برہان کی گالو کو کھینچا تو برہان مسکراتے من منائے جان ایک سرپرائز لائی ہوں۔ حور عماد کو آتے دیکھ جلدی سے بولتے برہان کو عماد کی طرف متوجہ کر کی برہان عماد کو دیکھ حیران خوش دونوں ہوا تھا، جبکہ خوشی سے بڑے انداز میں تیزی سے لپکتے گلے ملے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ وہ جو ان دونوں کو دیکھتے خود پر سرحان کی نظریں دیکھ کر گھورتے اس کو شانے اچکائے تھے۔ جیسے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا تو یہاں کیسے چلایا؟ برہان کو تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا تمہاری یہ جان کی جان نے جگر کی جان نکال دی تو آنا تو تھا نا۔ عماد حور کو کان سے پکڑتے خود کے قریب کر گیا تو وہ مسکراتے عماد کے قریب ہوئی تھی، کیا مطلب ہے؟ برہان الجھا تھا۔ جانب کی جان نے جگر کی جان پر وار کیے تو وہ آپ کا جگر بھاگتا میرے پاس ہے اور دیکھو ہم ایک ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ حور فرضی اپنے کالر جانے کے لیے مفرر کو پکڑے مانہیز لہجے میں بولے تو برہان اس کے انداز پر ہلکے سے مسکرایا تھا۔ عماد وہ ایسے اتنا پریشان ہو گیا میرے بھائی؟ برہان نے بولتے ایک بار پھر سے اس کو گلے سے لگایا تھا۔ حور نے مسکراتے دونوں کو دیکھا تھا، کیسے ہو سرحان؟ عماد سرحان کو خاموش کرے دیکھا، اب اس کے گلے ملا تو وہ بھی مسکراتے اپنا حال بتا گیا۔ چلو آپ جا کر فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، مجھے پوری امید ہے آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ حور کہتے برہان کو سیڑھیوں کی طرف دھکیل کی تو وہ ہلکے سے مسکراتے وہاں سے عماد کے ساتھ اوپر کی طرف گیا۔ ویلکم میڈم، شکر آپ بھی جو عماد سر کے ساتھ آگے۔ کاشف برہان عماد کو اوپر جاتے دیکھ ہاشم کے ساتھ حور کے پاس آئے تھے۔ تھینک یو بوائز، یہ بتاؤ میڈیا میں کس نے خبر دی تھی؟ کون میرے بھائی کا برا چاہتا ہے؟ مجھے سب کچھ تفصیل سے جاننا ہے ہاشم۔ حور کاشف ہاشم کو خاموش ہوتے نظریں جھکاتے دیکھ آپ کے تھوڑے غصے سے بولی تو سرحان نے غور سے حور کو دیکھتے سینے پر ہاتھ باندھے، اور دوسری بات، اگر بھائی نے عماد بھائی کو کچھ نہیں بتایا تو تم سب جانتے ہو کہ پھر عماد بھائی تم لوگوں سے ہی پوچھیں گے۔ تو تب مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ آخر جمال کے ساتھ بھائی کی اتنی سخت لڑائی کیوں ہوئی۔ باقی ابھی جا کر سوچو کہ کس کو پہلے تم لوگوں نے بتانا ہے۔ وہ نے یہ کہتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ہاشم کاشف کے ایک ساتھ منہ بنے تھے، جبکہ وہ تھکے انداز میں وہاں سے گئے تھے۔ بہت خوب، کیا انداز اپنایا۔ سرحان حور کی تعریف کرتے ہوئے اسے تالی مارتے اس کو چونکا کہ مجھے نہیں پتا تھا تم ایسے کسی پر حکم چلا سکتی ہو۔ ان لوگوں کو بلیک میل اچھے طریقے سے کیا، لیکن مجھے پوری امید ہے وہ لوگ کبھی بھی اپنی زبان تمہارے سامنے نہیں کھولیں گے۔ سرحان نے یہ کہتے اس کو تیش دلانا چاہا۔ تم یہ باتیں چھوڑو مسٹر سرحان شاہ، یہ بتا تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب میں اس کو کیا سمجھوں، وعدہ خلافی یا تمہاری ہار؟ وہ جان بوجھ کر بات کو بڑھا کے سرحان سٹپٹا گیا تھا، جبکہ اب گھوٹے ایسے دیکھا جیسے وہ اس پر الزام لگا رہی ہو۔ مانتا ہوں میں برہان کو میرے ساتھ وہاں لے کر نہیں آ سکا، لیکن میں کوشش کی تھی، سرحان نے دھیرے سے بولتے جیسے حور پر کوئی جادو کیا تھا۔ وہ سرحان کا معصوم چہرہ دیکھ جلدی سے خود کو نارمل کرتے مسکرائی۔ جانتی ہوں ایسے سبائی دینے کی ضرورت نہیں، میں پہلے سے ہی جانتی تھی جان۔ وہ الجھی تھی۔ پہلی بار حور لڑکھڑائی تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں آئیں گے، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم ان کے پاس رکے۔ شکریہ تمہارا ان کا خیال رکھنے کے لیے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، حور دل سے بولی تو سرحان حیران سا ہوش ہوا تھا۔ پہلی بار دونوں میں نارمل سے انداز میں بات جو ہوئی تھی، تمہارے لیے بھی کھانا گرم کر دوں؟ وہ تیزی سے پوچھتے خود پر حیران ہوئی تھی تو سرحان کا دل کیا تھا یہ پل یہیں رک جائے۔ ہاں ضرور، تم بھی تو کھاؤ گے نا؟ سرحان یہ پل جیسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں میں بھی کھاؤں گی، لیکن یہاں نہیں۔ جان کے ساتھ وہ بولتے آگے بڑھے تو سرحان دھیرے سے مسکراتے صوفے پر بیٹھا۔ آیت بیٹا، جی بڑی امی اسما بیگم کو دیکھ پاس آئی تھی۔ بیٹا برہان سے بات ہوئی تمہاری؟ اسما بیگم نے غور سے اس کو دیکھا تھا جو نظریں ادھر ادھر گھما گئی۔ جی ہوئی تھی بات، وہ مشکل سے جھوٹ بول پائی۔ آپا دیکھیے کون آئے ہے۔ آیت آپی، نادیہ بولتے خوشی سے بھاگتے اس کے گلے لگی تو وہ اسما بیگم کا دھیان نادیہ کی طرف کیا۔ حمیدہ، اسما بیگم نادیہ کو پیار دیتا حمیدہ کے پیچھے آئی تھی۔ جی آپا، ایسے کرو عماد کو بولو برہان کو میرے ساتھ جی ہاں لے کر آئے۔ مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آیت اور برہان میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسما بیگم کو فکر ہوئی تھی، کیا مطلب ہے آپا؟ حمیدہ بھی فکر مند ہوئی۔ جب سے آیت آئی ہے
نہ ٹھیک سے کچھ کھاتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے، خاموش ہے، اور ایک بار بھی بہان سے میں نے اس کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تم بس بہان کو یہاں بلواؤ۔ اب تو نادیہ کی شادی بھی سر پر ہے، 2 دن بعد مہندی ہے۔ اسماء بیگم بہت گھبرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں ماں سے۔ حمیدہ بیگم بھی پریشان ہوئی تھی، جبکہ تبھی فون ملایا تھا۔ کیا کروں؟ بڑی امی نے ایسے کیوں پوچھا؟ کہیں ان کو شک تو نہیں ہو گیا؟ آیت نادیہ کے آنے سے اسماء بیگم سے بات ہو گئی، لیکن ان کے سوال اور نزدوں کا انداز وہ بھول نہیں سکی۔ جیسے ہی نادیہ کی آیت سوچنے کا بولتے روم میں بند ہوئی کہ کہیں پھر سے کوئی بڑا برہان کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے۔ ہاں سچ، حور بھی تو گئی ہے، ایسے کرتی حور سے پوچھتی ہوں برہان کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہوگی؟ اور جیسے اپنے الفاظ پر غور کیا، غصے سے خود کے سر پر زور سے چپل لگائی۔ اگر ایسے حور سے پوچھو گی تو وہ الٹا پریشان ہو جائے گی۔ جیسے عماد یاد آئے، فوراً سے ایمان کو کال ملائی۔ کہاں ہے وہ حور؟ انار سے پوچھتے بائیں طرف موجود روم میں گئی تھی۔ حیا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ انار سے حور اس کو لیپ ٹاپ پر میل سینڈ کرتے دیکھ بیٹھی۔ کیا کہا؟ انار نے لیپ ٹاپ بند کرتے بیگ میں ڈالنا شروع ہوئی۔ اس کو چھوڑ، مجھے یہ بتاؤ، جب تم ایان بائی سے ملنے جانے والی تھی ان کو بتانے کے لیے، تو پھر اچانک کے درمیان میں تمہاری کزن کیسی آ گئی؟ مجھے ساری باتیں چھوڑ سیدھا کام والی بات کی۔ مجھے یہ تو نہیں پتا وہ وہاں کیا کرتی، لیکن اتنا پتا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے ایان غلط سمجھ گیا۔ وہ سمجھا کہ آبش ہی وہ لڑکی ہے جو اس کو فون کال کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ سوچتی، ایان نے مجھے دیکھ لیا اور بنا موقع دیے مجھے آبش سے ملوانے لگا۔ آبش اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی نہیں جو ایان سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کو خاموش کروا دیا، یہ سوچ کر کہ اب ایان کو دیکھ ہی لوں وہ کیا بولے گا، اس لڑکی کو جس نے اس کو اتنا تنگ کیا۔ حیا ایک سانس میں بولتی خاموش ہے۔ تو پھر کیا بولا ایان بھائی نے؟ وہ جلدی سے پوچھتے قریب ہوئی۔ کیا بولنا تھا؟ وہ میرے سامنے کچھ نہیں بولا، بس چاند ادھر ادھر کی باتیں کی اور ہم پھر چلے گئے۔ حیا نے مایوسی سے کہتے بات ختم کی۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، تم یہ بتاؤ تم نے اپنی کزن کو کیا بولا؟ میں نے کچھ نہیں، بس یہی کہا کہ اس لڑکے کو بیوقوف بنا رہی ہوں۔ تم بس کچھ دن وہی بن جاؤ جو وہ سمجھ رہا ہے۔ حیا نے مسکراتے حور کو حیران کیا، مطلب سب کچھ جھوٹ؟ حور کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اگر اس کو سچ بتا دیتی تھی تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تم یہ باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ ساہیوال کب جانا چاہ رہی ہو تم؟ حیا نے بات کو دوسری طرف گھمایا۔ جاؤں گی؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ حور سرسی سے انداز میں بتا دے، آگے سے پوچھ کے آیت کو ملنا چاہتی ہوں، اس کو بتانا نہیں کہ کام پورا ہو گیا، جنت کوٹک اب بس ان کو وہاں سے گرفتار کرنا باقی رہ گیا۔ حیا نے اب کے سنجیدگی سے کہا تو حور بھی سن سر لگے، بس کرشا۔ عماد کتنی دیر سے نوٹ کرتا لیکن برہان اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس میں موجود تھے اور برہان اندھادھند شراب آگار پر نوش فرما رہا تھا، وہ بھی عماد کی وجہ سے، کیونکہ عماد نے قسم دیتے اس کو باہر جانے سے روکا تھا۔ شاہ تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ آخر کیا مسئلہ ہے یہ، یا کیا وجہ ہے تو ایسے جل رہا ہے؟ عماد برہان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ٹیبل پر رکھتے اس کو کندھے سے پکڑتے صوفے کی طرف گیا، تو وہ مقابل اس کے سوال کے سن ہلکے سے مسکراتا۔ وہ پوری طرح نشے میں دھت ہوا تھا۔ ایک بات ہو تو بتاؤ تجھے میرے یار؟ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں لٹا تو عماد اس کے پیروں سے جوتی اتارتے پاؤں اوپر صوفے پر ٹکا گیا۔ حاتم حاشم کاشف نے ایک ساتھ دیکھا تھا، تبھی عماد نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ حکم مانتے وہاں سے گئے۔ جو بھی تیرے دل میں چل رہا ہے مجھے وہ بتا، کیا پتہ میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ عماد نے غور سے برہان کو دیکھا تھا جو نیلی آنکھیں بند کی آرام سے لیٹا تھا۔ عماد برہان کو دیکھ سمجھ گیا تھا وہ سو گیا، اس لیے اٹھتے ٹہلنا شروع کیا، جبکہ ساتھ ہی وہ سوچ میں پڑا تھا۔ ضرور بات آیت اور برہان کے درمیان کی ہے جو برہان بتا نہیں رہا، لیکن ایسا کیا ہے؟ عماد بھی یہاں الجھ جاتا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کب تک ایسے ہی سب کچھ رہتا ہے۔ عماد سوچ چکا تھا اس کو کیا کرنا ہے۔